الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما سميعا بصيرا أمينا صادقا مصدقا هاشميا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي كريم أمين رؤوف رحيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم
چار یارے تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد اسفارو ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ حمد و نعت کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ رعد کی آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بہت سارے اولیاء اعظام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ انہی اولیاء میں ایک نمایاں نام جنہیں تمام اولیاء کا سردار بھی کہا جاتا ہے، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وصال ہوا 11 تاریخ کو، اور اسی مہینے میں امام الوقت مجدد عصر ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی ہوا۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کے شان پر گفتگو کریں گے، اور آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز امام المجاہدین امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے شان پر گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام کا پرچم بلند کیا، تب سے لے کر اب تک اور رہتی دنیا تک دین کے مخالف اور شیطان کے پیروکار اس دین کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، اور ہر دور کے اندر اللہ رب الجلال نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اور دین اسلام کی طرف اٹھنے والے ہر وار کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور فرمایا وہی لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دن کی بازی لگائی، اور وہ لوگ بڑے بدبخت گزرے کہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، اور یا وہ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے نہ تو رکاوٹ ڈالی اور نہ رکاوٹ کا مقابلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر اب تک دین اسلام کے خلاف جتنی بھی یزیدی قوتیں اٹھیں تو رب ذوالجلال نے ہر دور میں امام حسین کے ماننے والوں کو اس کے خلاف اٹھایا۔ اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں محی الدین کے لقب سے بھی نوازا جاتا ہے، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، چاہے وہ علمی میدان میں ہو، چاہے وہ خود خطبے کے میدان میں ہو، چاہے وہ درس و تدریس کے میدان میں ہو، یا چاہے وہ روحانیت کے میدان میں ہو،
ہر میدان میں انہوں نے دین اسلام کا احیا کیا، اور اسی لیے انہیں محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ غوث الثقلین محبوب سبحانی ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان مبارک 470 ہجری کو ایران کے ایک صوبہ جسے جیلان کہا جاتا ہے اس میں علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن کے بعد آپ نے 18 سال جو ہے وہ علم دین کو سیکھنے میں گزارے، اور 18 سال والدین کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کا علم پڑھا، اور پھر بغداد کو جا کر 25 سال انہوں نے دین اسلام کو حاصل کرنے میں گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے 40 سال جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کی، وعظ کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں، روحانیت کے میدان میں، اور ان کا وصال 561 ہجری کو بغداد کے اندر ہوا، اور آج بھی ان کا روزہ جو ہے وہ بغداد کے اندر موجود ہے۔ ہر سال ربیع الثانی کے مہینے میں 11 تاریخ کو ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام پر اس طرح عمل کیا کہ ان کی زندگی آج ہمارے لیے روحانی طور پر بھی اور عمل کے طور پر بھی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی روحانیت میں اگر ہم کسی کو پیشوا مانیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے عظیم ہستی ہے۔ اگر ہم اصلاح کے لیے اور اپنے عمل کو سنوارنے کے لیے اگر ان کی تعلیمات سے ہم رہنمائی حاصل کریں تو اللہ کریم ان کے برکت سے ہمیں بھی رہنمائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بہت سارے ایسے اعمال کا تذکرہ کیا کہ جن سے اللہ کریم خوش ہوتا ہے، اور فرمایا اولیاء کی خوبی بھی یہ ہے کہ وہ ایسے اوصاف پہ عمل کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایسا نے بیان فرمایا ابغونی فی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بدعفائکم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا کمزوروں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو، کیونکہ اللہ کریم لاچار لوگوں کی برکت سے تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی فرماتا ہے۔ یعنی فرمایا تم لاچار لوگوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کیا کرو، اور رب ذوالجلال انہی لاچار اور انہی کمزور لوگوں کی مدد کی وجہ سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تم پر اللہ کریم رزق کے دروازے بھی کھولے گا۔ نبی کریم ایسا نے بیان فرمایا کہ جو بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ کریم اس کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی فرمایا ایک مسلمان بھائی تنگ دست ہے، اسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، دوسرا مسلمان اس کی پریشانی کو ختم کرنے میں جتنا وقت بھی لگاتا ہے فرمایا اتنے وقت میں اللہ کریم اس انسان کی مدد کرتا ہے۔ اور اولیاء نے ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزاری۔ آپ اولیاء کے حالات زندگی کو پڑھیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی سائل آیا انہوں نے کبھی نہ نہیں کی انہیں۔ آج دیکھیں نا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ بھئی مجھے فلاں مسئلہ ہے، میری مدد فرمائیے، ہم 100 ہیلے بہانے کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ماننے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تم لوگوں کی مدد کرو اللہ کریم تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمایا جب تم کمزور لوگوں کی مدد کرو گے، انہیں تلاش کرو گے تو اللہ کریم اس کی برکت سے تمہارے پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فرمایا تم اگر کہیں پر کسی لاچار بندے کو دیکھو، کسی مجبور کو دیکھو، کسی ضرورت مند کو دیکھو تو مجھے اس کا بتا دیا کرو تاکہ میں جا کر اس کی مدد کیا کروں، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا اور لوگوں کی تنگ دستی کو ختم کرے گا، ان کے مسائل کو ختم کرنے میں وقت گزارے گا، فرمایا اللہ کریم اس پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن وہ دریا کے کنارے جا رہے تھے اور انہوں نے ایک بندہ دیکھا جو بڑا شکستہ حال تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بڑا غمگین سا بندہ تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ بھئی تو غمگین کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں غمگین اس لیے ہوں کہ میں لاچار ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں، مفلس ہوں میں، اور میں کشتی میں سفر کر کے کہیں جانا چاہتا تھا۔ جب میں نے کشتی والے سے کہا کہ بھئی میرے پاس کرایہ تو نہیں ہے، آپ مجھے ویسے لے کے جاؤ، اس نے مجھے دھکے دیے، اس نے مجھے برا بھلا کہا، فرمایا غریبی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ چکا ہے۔ اب اگر ہماری طرف کوئی بندہ ہوتا تو وہ کیا کہتا، چلو بھئی راستہ لے کے دوسری طرف چلا جاتا۔ یہ اولیاء کا کیا تھا، کردار تھا اولیاء کا، کیونکہ ان کی زندگی دین اسلام پر اتنی مضبوط تھی۔ اس نے کہا یہ 100 دینار لے لو، جا کر وہ کشتی والے کو دے دو، اور اس سے کہو کہ آج کے بعد جو بھی لاچار، جو بھی مجبور بندہ آئے گا اسے بغیر کرائے کے یہاں سے لے کے جانا۔ اتنا نہیں، اپنا جبہ اتار کے اسے دین کے فائدے سے فروخت کرو۔ اس بندے نے 100 دینار میں وہ جبہ فروخت کیا۔ فرمایا میرے پاس اگر اس وقت کچھ ہے نہیں تو یہ جبہ تو ہے میرے پاس، اسے اس غریب کو عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ رب ذوالجلال نے، اللہ کریم نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اللہ کریم تب تک اس انسان کے مدد میں رہے گا۔ اسی طرح فرمایا جو انسان کسی انسان پر بلا وجہ ظلم کرے، کسی انسان پر ظلم کرے، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور جو انسان کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر اس پر خاموشی کرتا ہے، فرمایا وہ انسان بھی ان ظالم کی صفوں میں شامل ہوگا۔ کھڑکی بند کر۔ ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کون کس طرح زندگی گزارتا ہے، کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ فرمایا جب تم ظلم کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے منع کرو، اگر تم ظلم دیکھ کر اس پر چشم پوشی کرو گے تو فرمایا تمہارا نام بھی ان ظالم لوگوں کی صف میں لکھ دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو مسعود عقبہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے غلام کو مار رہا تھا، غصے کی وجہ سے، کسی کام کی کوتاہی کی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اتنا شدید اس پر تشدد کیا کہ میرے پشت پر سے ایک آواز آئی، وہ آواز کیا تھی، اعلم ابا مسعود اللہ اقدر علیک منک علیہ۔ فرمایا اے ابو مسعود اللہ سے ڈرو، جس طرح تو اس غلام پر قادر ہے اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ فرمایا جب میں نے سر اٹھایا میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ موجود تھے، انہوں حضور نے فرمایا کہ ابو مسعود جب تو اس غلام پہ ظلم کرے گا یاد رکھو آج تو اس پر طاقت رکھتا ہے، کل اللہ کریم تجھ پر طاقت رکھے گا، اور اللہ کی طاقت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر تو اللہ کی بارگاہ کا مجرم بن گیا، اگر اللہ کریم کی پکڑ میں تو ہے کہ تو وہاں پر کیا کرے گا۔ فرمایا اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے ماتحتوں پر اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماتحتوں پر نرمی کرو، اللہ کریم تم پر نرمی فرمائے گا۔ اور فرمایا جو انسان اپنے ماتحت لوگوں پر سختی والا معاملہ فرماتا ہے اللہ کریم اس انسان پہ سختی والا معاملہ فرماتا ہے۔ ابو مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حر لوجہ اللہ۔ فرمائے جو میں نے اس پر ظلم کیا، جو میں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا، فرمایا اس کا کفارہ کیا ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اب سنیں حضور نے کیا فرمایا، فرمایا جب تو نے اسے آزاد کیا تو آگ سے آزاد ہو گیا، اگر تو اسے آزاد نہ کرتا تو ممکن ہے کہ اللہ تجھے آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ یہ کیا تھی، اولیاء کی زندگی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین بیان کیے اولیاء نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم بھی جب اولیاء کے نقش قدم پر چلیں گے، انہی اصولوں پر عمل کریں گے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے، اگر ہمارے سامنے کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کو روکنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے خاموش تماشائی بن کر اس کا تماشا کریں گے۔ فرمایا جب تم ظلم کا تماشا کرو گے تو تمہارا نام بھی ان ظالم لوگوں کی صف میں لکھ دیا جائے گا۔ نبی کریم ایسا نے بیان فرمایا کہ جب تم ظلم دیکھو، زیادتی دیکھو، کسی کے ساتھ ناانصافی دیکھو تو تمہارا پہلا حق کیا ہے، اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر تمہارے ہاتھ کا بس نہ چلے زبان سے منع کرو، نصیحت کرو، اسے ظلم کے خلاف وعید والی حدیثیں سنایا کرو۔ فرمایا اگر تمہارے زبان کا بس بھی نہ چلے تو دل میں برا جاؤ، ذالک ضعف الایمان۔ فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج ہر ایک بندہ اولیاء کی زندگی کو اور ان احادیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کہ جب ہم صبح سے شام تک زندگی گزارتے ہیں ہمارے سامنے کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ظلم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے ظلم کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا؟
کیا ہم نے کبھی ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کوئی کردار بھی ادا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا حضور ظالم کی مدد اور مظلوم کی مدد یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، مدد کرو اس کی۔ ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ فرمائے مظلوم کو ظلم سے روکو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ فرمائے جہاں پر کوئی ظالم کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظالم کو نصیحت کرو اور مظلوم کے لیے ڈھال بن جاؤ۔ فرمائے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اولیاء اعظام نے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے فرمائے لوگوں کی مدد بھی کرو اور جو ظالم ہے اس کے ظلم کو بھی روکو۔ اب دیکھو وہ کشتی والا کیا کرتا تھا؟ ظلم کرتا تھا غریبوں کے ساتھ، مار پیٹ کیا کرتا تھا، اسے درہم دیے۔ فرمائے جب تک یہ درہم تمہارے پاس موجود ہیں کسی غریب سے کرایہ نہیں لوگے۔ یہ کیا تھا؟ ظلم کو روکنے میں مدد کی اس کی، اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ صرف اولیاء کا نام لے کر اولیاء کے نام پر اپنی دکانداریاں نہ چمکاؤ، بلکہ اولیاء کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بھی سنوارا کرو۔ اولیاء اعظام کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی سنوارا کرو، اولیاء اعظام کے راستے پر چل کر ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارا کرو۔ فرمایا اللہ کریم تمہیں ان اولیاء کا حقیقی فائدہ عطا فرمائے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے سبق آموز گفتگو اور سبق آموز کلیات ہمارے لیے چھوڑے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، بہت لمبا باب اس کے اندر انہوں نے تفویض کیا، اس کے اندر بیان فرمایا کہ جب تم شکوہ کرتے ہو اللہ سے، اب ہوتا ہے نا کہ غم وغیرہ ہم پر آ جاتا ہے، کوئی بندہ ہمارا فوت ہو جاتا ہے، کوئی قریبی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، خاص کر خواتین زور زور سے پیٹنا، چلانا، رونا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے تقوی کو متاثر کر کے تمہیں ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ فرمایا کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے زبان سے ایسا جملہ نہ نکالا کرو جس سے تمہاری ناشکری ظاہر ہوتی ہو۔ اب پتہ ہے بندہ غم کے اندر، تکلیف کے اندر زبان سے کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ بھائی اللہ کریم کو ہمارے گھر ملا ہے پریشانیوں کے لیے، یہ پریشان ہم پر ہی آتی ہیں، پتہ نہیں کب ہم اللہ کی یاد میں آئیں گے۔ اس طرح کے جو بیہودہ جملے، اس طرح کے کفریات اور واہیات پر جملے جو انسان کہتا ہے، فرمایا ایک تو وہ اپنے صبر کو ضائع کر لیتا ہے، ایک اللہ کریم کے بارگاہ کا مجرم بھی بن جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم اللہ کریم کے بارگاہ میں شکوہ نہیں کرو گے اور جو مصیبت تم پر آئے گی اس پر تم صبر کرو گے، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم نے بیان فرمایا کہ جو انسان مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کریم اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ غم ہوتا ہے، ایک وہ پریشانی ہوتی ہے، فرمایا اس پریشانی کو برداشت کر کے صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس انسان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو انسان کسی بات پر اپنے زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ جو اللہ کریم کے بارگاہ میں ناشکری والا ہوتا ہے، اللہ کریم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن راستے پر جا رہے ہیں، ایک عورت ایک قبر کے کنارے بیٹھ کر زار و قطار رو رہی ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میرا بیٹا ہے، جوانی میں انتقال ہو چکا ہے، میں اس کے غم کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے رو رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ کریم تمہیں صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، ایک اوپر سے میں صبر کروں، کیسے کروں صبر؟ اب اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ صبر کا کتنا بڑا مقام ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ رب نے فرمایا تم صبر کرو، میں صبر میں تمہیں دگنا اجر دوں گا، ایک اجر تمہیں دنیا میں دوں گا اور ایک اجر تمہیں میں آخرت کے دن دوں گا۔ فرمایا اللہ کریم میشر کے دن نور کے ممبر نصب کرے گا، اور اس نور کے ممبروں پر وہی لوگ بیٹھیں گے جو دنیا میں صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اپنی زندگی صبر پر گزاریں گے۔ فرمایا وہ لوگ اللہ کریم کے بارگاہ میں بڑا مقام پائیں گے۔ فرمایا جب کچھ وقت گزرا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا، وہ عورت حضور کی بارگاہ میں فرمایا میں نے صبر کر لیا۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر تو وہ ہے کہ جو انسان مصیبت کے آغاز میں کرے، بعد میں اگر صبر کرے تو وہ صبر نہیں، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بری بات میں برداشت نہیں کر سکتا، غلط بات پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، فلاں بات پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ جب غلط بات پہ صبر نہیں تو صبر ہوتا کس بات پر ہے؟ صبر تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو تمہارے دل کو بری بات لگے، صبر تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جس بات سے تمہارا دل بے چین ہو جائے۔ فرمایا جب تم صبر کا دامن پکڑو گے اللہ کریم تمہیں اجر عظیم کیا عطا فرمائے گا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اور اولیاء اعظام نے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر انہی تعلیمات کو ہمیں بتایا۔ فرمایا کہ صبر کرو، کبھی غلط شکوہ نہ کرو،
جو مصیبت آتی ہے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کریم تمہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام دیا، بچپن سے ولایت ملی اور ساری زندگی ولایت میں گزار کر امام الاولیاء کا خطاب انہیں ملا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے یہ قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ اللہ کریم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اولیاء میں اتنا ممتاز مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ دلوں کے راز کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ وقت کے بہت بڑے امام شیخ ابو بکر عماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب میں نے اس بات کو سنا، جب میں نے یہ بات پڑھی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دلوں کے حال جاننے والے، فرمایا میں نے آزمانے کے لیے ان کی بارگاہ میں گیا، اور دل میں ایک سوال تھا میرے کہ کون سا عقیدہ درست ہوگا، کون سا راستہ ایسا ہے جس پر چل کر ہماری زندگی محفوظ رہے گی، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم برے عقیدوں سے بچیں گے۔ فرمایا جب میں ان کی مجلس میں گیا، جب مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام جس بات پہ چلے اسی بات پر ہم چلیں گے۔ فرمایا وہ میرے سوال کا جواب تھا، لیکن میں نے کہا شاید یہ بات انہوں نے ویسے کر دی ہو، تقریر جب بندہ کرتا ہے تو زبان سے کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے۔ فرمایا میں ایک کونے میں بیٹھ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ فرمایا میں نے پھر دل میں سوال کیا کہ شاید ویسے کہا ہوگا۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر کہا کہ شیخ عماد الدین اس بات کو سن لو کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ یعنی دل میں سوال رکھ کے جب ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو دلوں کے راز جان کر سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں تب سے ملا کہ جب ان کی زندگی اسلام پر بچپن سے گزری، ساری زندگی دین اسلام پر گزاری، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے عمل کے ساتھ معاشرے کو دکھایا کہ فرمایا جب تم حضور کے تعلیمات پہ چلو گے، دین اسلام پہ عمل کرو گے، اور فرمایا جو اولیاء کا صحیح طریقہ ہے اس پر زندگی گزارو گے تو اللہ کریم تمہیں بھی بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ فرمایا جب تمہارا تعلق اولیاء کے ساتھ جڑے گا، تمہارا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑے گا تو اللہ کریم ان نیک بندوں کی وجہ سے تم پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا دھوبی جو ان کے کپڑے دھویا کرتا تھا، ان کا تعلق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ تھا، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب ان کا وصال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ؟ فرمایا معاملہ کیا تھا؟ فرشتے میرے پاس آئے، فرمایا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینوں کا، تمہارا دین کون ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا میں تو کسی بات سے واقف نہیں تھا، لیکن میں نے اولیاء کی نقش قدم پر زندگی گزاری، اولیاء کے ساتھ جڑ کر میں نے وقت گزارا تھا۔ فرمایا میں نے کہا مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فرمایا غیب سے آواز ہے اسے بخش دو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کا تعلق اولیاء کے ساتھ جڑا ہے، اولیاء کے نقش قدم پر چلا ہے، آج اولیاء کی برکت سے اسے بھی قبر میں فیضان ملے گا۔ عزیزان گرامی، آج تو دینی علوم کے بجائے دنیاوی علوم ہم نے اس پائے کے حاصل کر لی ہے کہ دینی علوم کو ہم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر بندہ اٹھتا ہے اور دین کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے اور اولیاء کے بارے میں گفتگو کیا کرتا ہے، جسے دین کے الف سے یا کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی کہتے ہیں کہ اولیاء کیا کر سکتے ہیں، اولیاء کس کام کے، اولیاء تو جناب والا کیا سے کیا عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اولیاء پر جب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، اولیاء کے ساتھ جب تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، فرمایا جب تم اولیاء کے نقش قدم پر چلو گے، اللہ کریم تمہارے دل کے اندر جو ایمان کی شمع ہے اسے کبھی نہیں بجھائے گا، بلکہ اولیاء کے فیضان کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر جو اسلام کی شمع ہے، جو ایمان کی خلاوت ہے، جو ایمان کا نور ہے، وہ کبھی بجھے گا نہیں۔ فرمایا جب تمہارا تعلق نیک مرشد کے ساتھ بنے گا، اولیاء کے ساتھ بنے گا، تو فرمایا اولیاء کی مثال کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک بچہ جاتا ہے میلے کے اندر، اس کے جیب میں 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کا والد بھی ہے، والد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرا بچہ ہے اس کے پاس بھی جیب میں رقم ہے، اس کے ساتھ کوئی سرپرست نہیں ہے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، جب وہ میلے میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، ہجوم میں جاتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں والد کا ہاتھ ہوتا ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے، اور جو ویسے ہوتا ہے چور اسے لوٹ لیتا ہے، جیب کترا اس کے جیب کو کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے جیب کے اندر جو نوٹ، یہ تمہارے دل میں ایمان کی مثال ہے۔ جب تمہارا ہاتھ کسی کامل مرشد کے ہاتھ میں ہوگا، جب تمہارا تعلق کسی اولیاء کے ساتھ جڑے گا، تو فرمایا شیطان تمہارے ایمان کو متاثر نہیں کرے گا، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ فرمایا تمہارا ایمان
شیطان کے چالوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ تمہارا تعلق اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عالم گزرے، ساری زندگی دین پر گزاری، اور اتنے متقی عالم تھے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز انہوں نے ادا کی، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی ایک کامل مرشد کا ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ میں بھی اللہ کے ایک ولی کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان پر 2 بڑے حملے کرتا ہے، اور اس حملے کے اندر ہمیشہ شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلا حملہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، وہاں پر آ کر انسان کے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکالمہ کرتا ہے انسان کے ساتھ۔ وہ بھی تو فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر چکا ہے، اتنا علم اس نے حاصل کیا کہ اللہ کریم نے اسے فرشتوں کا استاد مقرر کیا، معلم الملکوت کا خطاب اسے دیا۔ اس کے پاس بھی کوئی تھوڑا علم تو نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے کہ انسان تو نے ساری زندگی توحید کا نعرہ لگایا، تو نے ساری زندگی توحید کا کلمہ پڑھا، آج تیرے پاس توحید کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے جیسا بندہ کیا کرے گا؟ کیا جواب وہاں پر دے گا؟ آج تو ہمیں قرآن کی ایک آیت کا صحیح سے ترجمہ بھی نہیں آتا، آج تو ہمیں ایک حدیث پڑھ کر اس پر صحیح معنی میں سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم شیطان سے کیا مکالمہ کریں گے جو معلم الملکوت رہ چکا ہے۔ فرمایا اس وقت کامل پیر تمہیں بچائے گا، اس وقت اولیاء کی صحبت تمہیں بچائے گی۔ فرمایا جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، میں نے ساری زندگی علم پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، میں شیطان کے ساتھ مناظرہ کروں گا، اسے میں ہراؤں گا، اور اسے میں دلیل سے ثابت کرواؤں گا کہ اللہ کریم ایک ہے، میرا توحید پہ ایمان درست ہے۔ فرمایا 360 دلیلیں انہوں نے تیار کی، 360۔ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد تھے، اور اللہ کے کامل ولی تھے۔ فرمایا جب جان کنی کا وقت آیا، شیطان آ کر کہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی ساری زندگی دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، توحید کا نعرہ لگایا، توحید کا تو نے ساری زندگی پرچار کیا، آج تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ اللہ کریم ایک ہے؟ دلیلوں کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ ولی کامل ان کے مرشد عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مرید کے دل پہ نگاہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ میرا مرید کدھر جائے گا، کیا کرے گا۔ فرمایا ایک دلیل شیطان نے رد کر دی، دوسری دے دی، رد کر دی، تیسری دے دی، رد کر دی، کرتے کرتے 360 دلیلیں ختم۔ امام جلال الدین سیوطی کے پاس جواب نہیں ہے۔ فرمایا سیوطی یا تو مان کہ اللہ ایک نہیں ہے، تیرا عقیدہ غلط ہے، میرے راستے پر آ جا، تیری زندگی سنور جائے گی، یا تو اپنے بات سے پھر جا۔ فرمایا جب ایمان ڈگمگانے لگا، اللہ کے ولی نے جب توجہ فرمائی کہ میرا مرید جس نے ساری زندگی میرے نقش قدم پر زندگی گزاری تھی، آج اس کے ایمان لڑکھڑانے لگا۔ وہ جو برتن تھا جسے وضو کیا جا اٹھایا، دیوار پہ مارا۔ فرمایا جلال الدین سیوطی اس لعین سے کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانا ہے، میں اللہ کی وحدانیت پر کسی دلیل کا قائل نہیں ہوں، میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جلال الدین سیوطی آج اگر تیرا پیر نہ ہوتا، آج تیرا ہاتھ اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں نہ ہوتا، تو میں تیرے ساری زندگی پر پانی پھیر دیتا۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کا فیضان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اولیاء نے ساری زندگی مجاہدے کر کے، ساری زندگی نفس کو رون کر، ساری زندگی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے بیابانوں میں جا کر، ویرانوں میں جا کر اپنی زندگی اللہ کریم کے راستے میں گزاری، تو اللہ کریم اس اولیاء کے صدقے سے ہماری زندگی کو سنوارے گا۔ آج کے دور میں ہر طرح کے باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہر طرح کی دلیلیں ہمارے سامنے پیش ہوں گی، لیکن ہم نے حضور کو اس بات پہ چلنا ہے، ہم نے اولیاء کے اس فیضان کو سامنے رکھ کر کہ ہماری نجات صرف اولیاء کے ساتھ ہوگی۔ ہمیں زندگی میں جو فیضان ملے گا، ہمارے دل کے اندر ایمان کی جو شمع اگر محفوظ رہے گی تو اولیاء کی وجہ سے محفوظ رہے گی۔ اگر ہم نے اپنی زبان اولیاء کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دی، اگر ہم نے اپنی زبانوں سے اللہ کے نیک بندوں کے خلاف برے باتیں کہنا شروع کر دی، تو ممکن ہے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس ربیع الثانی کے مہینے میں اولیاء کا جہاں پر وصال ہوا، انہی اولیاء میں عظیم ہستی گزری شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اولیاء کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، تاکہ کہیں معاشرے کے اندر کوئی ایسا بندہ جو دل میں اولیاء کی نفرت لیے پھرتا ہے، وہ نہ ہی تمہارے ایمان کو ضائع کرے، تمہارے بچوں کے ایمان کو ضائع کرے۔ فرمایا اولیاء کے نقش قدم پر چلو، اولیاء کی نقش قدم پر جب تم زندگی گزارو گے، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہاری زندگی سنورے گی، اور اللہ کریم دنیا و آخرت میں تمہیں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں اولیاء کے ساتھ